دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 11 شمس، بغداد، 30 ستمبر 1243 عیسوی۔ ہواؤں سے برسرے پیکار میں اور میرا گھوڑا اگلے روز پاؤ پھٹتے ہی روانہ ہو گئے۔ میں صرف ایک بار پلٹ کر دیکھنے کو رکا۔ شہتوت کے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپی درویش خانقاہ کسی پرندے کے گھونسلے سے مشابہ دکھائی دی۔ ذرا دیر کو میرے ذہن کے پردے پر بابا زمان کا متفکر چہرہ جھلملایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں فکر مند تھے، لیکن مجھے اس کی کوئی ٹھوس وجہ دکھائی نہ دی۔ میں محبت کے باطنی سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ یہ میرا 10واں اصول تھا۔ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری منزل جو کوئی بھی ہو، بس یہ یقین دہانی حاصل کرو کہ ہر سفر باطن کا سفر ہو۔ اگر تم باطن میں سفر کرو تو تم پوری دنیا اور ما فیہا کا سفر کر لو گے۔ اگرچہ مجھے آگے مشکلات کے آنے کی توقع تھی، مگر مجھے اس کی فکر یا پرواہ نہ تھی۔ اونیا میں میرا جو بھی مقدر منتظر تھا، میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک صوفی کے طور پر مجھے گلاب کے ساتھ خار کو قبول کرنے کی تربیت حاصل تھی، زندگی کے حسن کے ساتھ اس کی مشکلات کو قبول کرنے کی تربیت۔ چنانچہ اگلا اصول تھا، دایا جانتی ہے کہ درد ذہ نہ ہو تو ماں بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایک نئی ذات یا شخصیت کے جنم کے لیے صعوبت اٹھانی ضروری ہے۔ جس طرح چکنی مٹی کو پختہ ہونے کے لیے شدید حدت سے گزرنا پڑتا ہے، محبت بھی درد و تکلیف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ خانقاہ سے رخصت ہونے سے ایک رات قبل میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تاریکی کی آوازیں اندر آ جائیں۔ شمع کی ٹمٹماتی روشنی میں نے اپنے لمبے بال تراش لیے۔ ان کی گھنی لٹیں فرش پر گر گئیں۔ پھر میں نے اپنی داڑھی مونچھیں مونڈ لیں اور بھووں سے بھی چھٹکارا پا لیا۔ یہ کر چکنے کے بعد میں نے آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا، جو اب زیادہ روشن اور نوجوان تھا۔ ایک بھی بال کے بغیر میرا چہرہ اب نام، عمر اور صنف سے پاک تھا۔ اس کا کوئی ماضی تھا نہ مستقبل۔ اس لمحے میں دائمی طور پر سربمہر تھا۔ تمہارا سفر تمہیں پہلے ہی تبدیل کر رہا ہے۔ جب میں نے شیخ کے کمرے میں الوداع ہونے کے لیے قدم رکھا تو وہ بولے، اور ابھی تو یہ شروع ہوا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے ادراک ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ یہ بھی 40 اصولوں میں سے ایک ہے کہ محبت کی جستجو ہمیں بدل دیتی ہے۔
محبت کی جستجو کرنے والوں میں ایسا کوئی طالب نہیں جو راہ عشق میں کندن نہ بنا ہو۔ جس لمحے آپ محبت کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا ظاہر اور باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بابا زمان نے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور وہ میرے حوالے کر دی۔ اس کے اندر مجھے 3 چیزیں ملیں، ایک نقرئی آئینہ، دوسرا ریشمی رومال اور تیسری کسی مرہم کی شیشی۔ یہ چیزیں سفر میں تمہاری مدد کریں گی، جب ضرورت ہو تو انہیں استعمال کر لینا۔ اگر کبھی تم اپنی ذات کے افتخار سے محروم ہوئے تو یہ آئینہ تمہیں اپنے باطن کا حسن دکھائے گا۔ اگر تمہاری شہرت داغدار ہوئی تو یہ رومال تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا دل کس قدر خالص ہے۔ اور جہاں تک مرہم کی بات ہے، یہ تمہارے زخموں کو شفا دے گا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ میں نے ہر شے کو سہلایا، ڈبیا بند کی اور بابا زمان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ جب پرندے چہکنا شروع ہوئے اور صبح کی اولین کرنوں میں شاخوں پر شبنم کے قطرے جھلملائے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ کیا توقع رکھوں، مگر اس مقدر پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو خدائے بزرگ و برتر نے میرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے قونیہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔